بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا تھا کہ ٹیلی فونک رابطے میں فرانسیسی صدر نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی شدید تشویش کا اعادہ کیا اور جنگی اشتعال کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فرانسیسی صدر نے غزہ تنازع ختم کرنے کے لیے تمام فریقین کو تیزی سے سفارتی حل کی طرف بڑھنے کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر حملہ کر کے ایک ہی خاندان کے 9 افراد سمیت 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے نور شمس پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا بتانا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انخلاء کے احکامات ملنے کے بعد جنوبی خان یونس کو چھوڑنے والے فلسطینیوں کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ غزہ میں بے گھر ہونے والے افراد کی کل تعداد تقریباً 19 لاکھ ہو گئی ہے۔ غذائی تحفظ کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ 2 سال پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کے ہی اجلاس کے موقع پر سمرقند میں ملے تھے۔ ملاقات میں ہم نے 2 طرفہ امور کو آگے بڑھانے پر بات چیت کی تھی۔ پاکستان اور روس کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط کی بدولت 2 طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے۔ بیلاروس کے صدر اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ بیلاروس کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ بیلاروس کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط کرنے کے لیے اکتوبر میں پاکستان آئیں گے۔ دورہ پاکستان کا اعلان بیلاروس کے خارجہ امور کے فرسٹ ڈپٹی منسٹر نے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے ملاقات میں کیا۔ نتنیاہو کی کابینہ متعدد مسائل سے دوچار ہے اور احتجاج ہی اسرائیل کو بچانے کا واحد راستہ ہے، اپوزیشن لیڈر یائیر لیپڈ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی اپوزیشن کے سربراہ یائیر لیپڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنگ کے علاوہ مختلف اقتصادی، سیاسی اور سماجی بحرانوں سے بھی نبرد آزما ہے۔ یائیر لیپڈ نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی کابینہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں انتخابات کے انعقاد کے ذریعے موجودہ کابینہ کو ختم کرنا چاہیے۔ اسرائیل بحران کا شکار ہے اور اس کا واحد حل انتخابات کا انعقاد ہے اور اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہڑتال اور احتجاج ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آج قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ روسی صدارتی پیلس کرملن کے مشیر برائے خارجہ پالیسی کا کہنا ہے کہ آستانہ میں صدر ایردوان اور صدر پوٹن کے درمیان متوقع 2 طرفہ مذاکرات میں تمام اہم اور حساس موضوعات پر بات چیت کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دارالحکومت ماسکو میں اخباری نمائندوں کے لیے جاری کردہ بیان میں 3 تا 4 جولائی کو آستانہ میں متوقع شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے 2 طرفہ مذاکرات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات کے خلاف چین اور روس کی مشترکہ جنگی فوجی مشقیں۔ چین اور روس نے سرحد پار دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ فوجی مشقیں سر انجام دی ہیں۔ چینی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے فوجی دستوں نے 26 جون کو
چین اور روس کے مختلف علاقوں میں انسدادی دہشت گردی کی مشقیں کی ہیں۔ خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی اور روسی فوجیوں نے دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کر کے سرحد پار کرنے کی کوشش کے منظرنامے پر مشترکہ مشقیں کی اور انہیں روکنے اور پکڑنے کے لیے فضائی جاسوسی، بحری مداخلت اور زمینی گھات لگانے جیسی مشقیں سر انجام دی ہیں۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کے تجربات غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں۔ پینٹاگون۔ متحدہ امریکہ نے شمالی کوریا کے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل تجربے کو ایک غیر ذمہ دارانہ فعل قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے یومیہ پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ شمالی کوریا کی جانب سے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کے بارے میں پوچھے جانے پر ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ عدم استحکام پیدا کرنے اور حالات میں تناؤ لانے والا یہ موقف غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امریکہ یوکرین کے لیے $2.3 بلین کی نئی سیکیورٹی امداد دے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے نئی $2.3 بلین کا سیکیورٹی امدادی پیکج فراہم کرے گا، جس میں اہم فضائی دفاعی اور ٹینک شکن ہتھیار بھی شامل ہوں گے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب کیفی ناتواں اور اسلحے کی کمی کا شکار مسلح افواج حملہ آور روسی فوجیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، جبکہ ماسکو باقاعدگی سے مشرقی یوکرین کے نئے دہاتوں پر قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جولائی کے آخر میں نیتن یاہو کی جو بائیڈن سے ملاقات اور کانگریس سے خطاب۔ وائٹ ہاؤس میں ایک ذمہ دار نے بتایا ہے کہ رواں ماہ کے آخر میں واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات متوقع ہے۔ نیتن یاہو غزہ میں جنگ کے حوالے سے کانگریس میں خطاب کے لیے امریکی دارالحکومت کا دورہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم 24 جولائی کو کانگریس میں ایوان نمائندگان اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کریں گے۔ غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور دو ریاستی حل اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہی امن کا راستہ ہے، اور ہم غزہ میں جنگ روکنے کی سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اداکارہ کو پیسے دینے کا کیس سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا معطل۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سپریم کورٹ کے بعد ایک اور عدالت سے ریلیف مل گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی عدالت نے اداکار کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کے کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا 18 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سابق امریکی صدر کے خلاف ہش منی کیس میں جج نے 11 جولائی کو سنائے جانے والے فیصلے کو ملتوی کیا ہے۔ 19 لاکھ فلسطینی بے گھر، 10 لاکھ دوبارہ نقل مکانی کا سامنا کر چکے ہیں۔ UN۔ اقوام متحدہ کے انسانی بنیادوں پر کام کرنے والے شعبے کے کوارڈینیٹر نے کہا ہے کہ غزہ سے 19 لاکھ شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کوارڈینیٹر کا کہنا تھا کہ وہ اس صورتحال پر بہت تشویش میں مبتلا ہیں کہ خان یونس سے مزید جبری انخلا شروع کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ القرارہ، بنی سہیلہ اور خان یونس کے بعض دیگر بستیوں میں سے نئے سرے سے 2.5 لاکھ فلسطینی جبری انخلا کی زد میں آ چکے ہیں۔ برطانیہ میں آج عام انتخابات، تمام پارٹیاں جیت کے لیے پرعزم۔ برطانیہ میں نئی حکومت کے انتخابات کے لیے لاکھوں ووٹر آج ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ ووٹر مختلف حلقوں اور علاقوں سے 650 قانون سازوں کو منتخب کریں گے اور اس پارٹی جس کے قانون سازوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اس کے سربراہ ملک کے نئے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ جاپان میں دہائیوں بعد نئے کرنسی نوٹوں کا اجراء۔ جاپان نے بدھ کے روز 2 دہائیوں میں پہلی مرتبہ اپنا نیا کرنسی نوٹ جاری کر دیا۔ یہ کرنسی نوٹ جعل سازی کو روکنے کے لیے 3D ہولوگرام ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔
اسلام آباد دھرنا 1-2 دن کا نہیں ہوگا، ہم بیٹھے رہیں گے، امیر جماعت اسلامی نے خبردار کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کا دھرنا 1 یا 2 دن کا نہیں ہوگا، ہم بیٹھے رہیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کے لیے تاجروں، صنعت کاروں، مزدوروں اور طلبہ سے رابطہ کریں گے۔ مراعات یافتہ طبقے کو ملنے والی فری بجلی کو ختم کیا جائے، ہمارا دھرنا 1 یا 2 دن کا نہیں ہوگا۔ اوپیک کی رینکنگ میں ایران 2 درجہ اوپر آ کر چوتھے نمبر پر پہنچ گیا۔ شہید سید ابراہیم رئیسی کی سربراہی میں ایران کے 13ویں حکومت میں ایران تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے ارکان میں نائجیریا اور کویت کو پیچھے چھوڑ کر چوتھے نمبر پر پہنچ گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق شہید صدر ابراہیم رئیسی کی صدارت میں 13ویں حکومت کے آغاز میں ہی پابندیوں کے باوجود تیل کی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ شروع ہو گیا تھا۔ پیٹرولیم ڈیلر اور حکومت کے مذاکرات ناکام، 5 جولائی سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر اور حکومت کے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 5 جولائی کی صبح 6 بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کے بینکنگ سیکٹر سے عالمی پابندیاں جلد ختم ہو جائیں گی، ترجمان افغان حکومت۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کی مالی اور بینکنگ سیکٹر سے عالمی پابندیاں جلد ختم ہو جائیں گی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قطر میں بیشتر ممالک کے خصوصی ایجنٹوں سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان کے مالیاتی اور بینکنگ سیکٹر سے عالمی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون جاری رہے گا، پینٹاگون۔ امریکہ کے دفاعی ادارے پینٹاگون کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون جاری رہے گا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون ترجمان جنرل پیٹرک نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہماری لمبی تاریخ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان میں سیکیورٹی تعاون پر مزید بات چیت جاری ہے۔ ترجمان پینٹاگون نے پاکستان سے متعلق سیکیورٹی امداد کے حوالے سے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تاجک صدر کو کراچی بندرگاہ پر تجارت کی دعوت۔ شہباز شریف نے تاجک صدر کو کراچی بندرگاہ پر تجارت کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریل اور روڈ سے علاقائی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا ممالک کو تجارتی راہداری فراہم کرے گا۔ پاکستان علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے عنقریب علاقائی کنیکٹیویٹی سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان اپنے ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تاجکستان سمیت وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ رابطے بڑھائے جائیں گے۔ IMF کا مطالبہ، بجلی مزید 5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کا امکان۔ مہنگائی سے پریشان پاکستانیوں کے لیے ایک اور بری خبر۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے ایک بار پھر بجلی کے نرخوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق 10 جولائی سے پہلے بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی کی جا سکتی ہے۔ ورچوئل بات چیت کے دوران IMF کو مشکل فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ IMF کو گیس قیمتوں میں اضافے کی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا پھر مہنگا ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت $21 کا اضافہ ہوا، جس سے عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $2,345 کا ہو گیا۔ مقامی صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں بھی سونے کی فی تولہ قیمت میں $800 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔